السلام علیکم، یہ واشنگ ڈسائفر ود عبد الباسط، میں ہوں منتہا حسن۔ ناظرین، دنیا بھر میں بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور آج کے اپنے ڈسائفر میں ہم انہی تمام ڈیولپمنٹس کا احاطہ کرنے جا رہے ہیں۔ ایران امریکہ ممکنہ مذاکرات، بھارت اور پاکستانی وزرائے خارجہ کی مارکو روبیو سے ملاقاتیں، کوارڈ کا بھارت میں وزرائے خارجہ اجلاس، بھارت میں کاکروچ جنتا پارٹی کا قیام، اور یہ تمام موضوعات ہوں گے آج کے ہمارے ڈسائفر کے موضوعات۔ آغاز کرتے ہیں ڈسائفر صاحب۔ بہت شکریہ مطلب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ڈسائفر دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ باسی صاحب، فائنلی مذاکرات ہو رہے ہیں، اور اگر میں ریکال کروں تو آپ نے ڈسائفر میں ہی کہا تھا کہ جو نیکسٹ راؤنڈ ہوگا مذاکرات کا وہ اسلام آباد میں تو نہیں ہونے والا، ابھی تک اس موقف پہ قائم ہے؟ نہیں، تھوڑا سا میں اپنی بات کو شاید میں اس وقت ایکسپلین نہیں کر پایا صحیح، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس طرف آؤں تھوڑا سا ایک دائرانہ جائزہ لے لیتے ہیں اس وقت حالات ہیں کیا۔ دیکھیے، ایک طرف تو ٹینٹیٹیو لوگ کہتے ہیں ایگریمنٹ ہو گیا ہے، ابھی ہوا نہیں لیکن بہرحال ہو جائے گا۔ پاکستان نے جو کچھ ماشاءاللہ ایفرٹس کی ہیں اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آہستہ آہستہ آ رہا ہے، لیکن دوسری جانب اگر دیکھیے تو اسرائیل نے اپنی جو غاصبانہ کارروائیاں ہیں وہ بدستور جاری رکھے ہوئے ہے۔ غزہ میں آئے روز حملے ہو رہے ہیں، اور بلکہ اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 70% غزہ پہ ہم قبضہ کر لیں گے، آکوپائی کر لیں گے اس کو۔ اسی طرح لیبنان نے بھی جب سے مارچ سے لے کر اب تک میرے خیال میں 3000 سے زائد لوگوں کو شہید کیا جا چکا ہے، بالکل۔ اور اس وقت لیبنان میں بھی 1/5 آف دا لیبنیز ٹیریٹری وہ جو ہے اسرائیل کے قبضے میں ہے، یعنی کہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ اس کا کتنا ہو گیا 20% جو ہے تقریباً آپ کہہ لیجئے۔ اور اسی طریقے سے 1/5 پاپولیشن جو آبادی ہے لیبنان کی وہ بھی ڈسپلیسڈ ہو چکی ہے۔ تو ایک طرف تو ایران کی جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، دوسری جانب اسرائیل کے جو معاملات ہیں وہ اس طرح ہی چل رہے ہیں، چاہے وہ فلسطین کے ہوں یا لیبنان کے بارے میں ہوں۔ اب اسرائیل میں بھی انتخابات بھی ہوں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کیا اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ یہ کوئی ٹیکنیک تو نہیں ہے کہ ادھر امریکہ انگیج کی رکھے پوری دنیا کو مذاکرات میں، اور اسرائیل جو ہے اپنے عزائم پہ ایک ہے کہ تھوڑا سا ڈائیورٹ کی، اسی لیے بار بار جو ہے اپنے پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں ڈیل کو، ایگریمنٹ کو، تاکہ تھوڑا سا اسرائیل کو موقع ملتا جائے۔ بورڈ آف پیس بھی پتہ نہیں کہاں چلا گیا غزہ پہ۔ ایک لحاظ سے اچھا ہوا، ہم تو پہلے بھی اس کے حق میں نہیں تھے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اچھا ہی ہوا کہ وہ بورڈ آف پیس بھی غائب ہی ہو گیا بیچ میں سے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو حالیہ 2-3 بیانات آئے ہیں اس نے کافی تہلکہ مچایا پوری دنیا میں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ جو معاہدہ اس کو ہم اس وقت تک سائن نہیں کریں گے جب تک کہ سعودی عرب، ترکی، قطر اور پاکستان بھی یہ ابراہیم اکارڈز کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اب پاکستان اور امریکہ کے لیے پاکستان اور سعودی عرب جیسے ممالک تو ہمارے لیے تو بہت بڑی مشکل ہے، لیکن مجھے اس بات پہ بڑی خوشی ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ نے واشنگٹن میں بیٹھ کر پاکستانی سفارت خانے میں اس بات کو بالکل رد کر دیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے جب تک کہ فلسطین کی ریاست قائم نہیں ہو جاتی۔ اچھا، سعودی عرب کا تھوڑا سا اسٹانس قدر مختلف ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایک پروسیس شروع ہو جاتا ہے which leads towards the creation of the Palestinian state، تو وہ اس پروسیس کے شروع ہونے سے اسرائیل وہ ابراہیم اکارڈز کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ہمارا ذرا قدر مختلف ہے کہ جب تک فلسطینی ریاست قائم نہیں ہو جاتی اس وقت تک ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، تو which makes more sense as a matter of fact، کیونکہ جو اسرائیل کے رویے ہیں اس سے تو نہیں لگتا۔ اب خدا کرے کہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اسرائیل میں اس سال کے آخر میں، اس میں یہ نتنیاہو وغیرہ کی چھٹی ہو جائے اور ایک ایسی نئی حکومت آ جائے تو شاید کچھ تھوڑی ایک ونڈو آف اپرچونٹی ملے جہاں پہ معاملات کو مستقل بنیادوں پہ سیٹل کیا جا سکے۔ لیکن یہ امید ہے، اب کہتے ہیں نا پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ، تو ہم نے امید تو رکھی ہوئی ہے لیکن کوئی حال نہیں ہے اسرائیل کا اس وقت۔ اور اچھا، اب دوسرا جو ایک مشکل میں، یہ تو ایک مشکل تھی پاکستان کی، میرے خیال میں ہم نے بڑے واضح انداز سے امریکہ کو اور اسرائیل کو بھی بتا دیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، تو فوکس جو ہے وہ اسرائیلی ریاست پہ ہی ہونا چاہیے۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں بیان صدر ٹرمپ نے دیا، خاص طور پہ اس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے، کیونکہ ایران جنگ تو یہ نہیں ہے نا کہ کوئی ایران آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ جنگ سے نکلیے۔
ایران تو لڑنے مرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. بالکل. وہ تو آپ کی مجبوری بھی ہے. اسٹریٹ آف ہارموز پہ قبضہ کر کے ایران نے ساری گیم ہی تبدیل کر دی نا. آپ نے ٹھیک ہے بلاکیڈ لگایا ایران کی پورٹس کے خلاف اور اس کا ایران کو بہت نقصان ہو رہا ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. جو وہ پہلے بڑے آرام سے تیل ایکسپورٹ کرتے تھے اس میں کافی کمپلیکیشنز پیدا ہوئی ہیں ایران کے. تو ایران کی بھی ایک مجبوری بنی ہے, اسے پریشر تو بلڈ ہوا ہے اس بلاکیڈ کی وجہ سے. لیکن آپ اس کو لنک کر رہے ہیں ایک ایسے ایکسٹرینیس ایشوز کے ساتھ جس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس جنگ کے ساتھ, کہ جی پہلے ابراہیم ایکارڈز جو ہیں پاکستان اور سعودی عربیہ اور باقی جو ممالک ہیں جو کہ جنہوں نے ابھی تک اس تسلیم نہیں کیا اسرائیل کو تسلیم کریں تو تب میں سائن کروں گا. تو کیا یہ ساری جنگ جو چھیڑی ہے وہ اس وجہ سے چھیڑی؟ نہیں, ایک لحاظ سے تو یہ اس وجہ سے نہیں ہے, لیکن اس کا ایک یہ ہو سکتا ہے کہ ایک تو میرے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تھوڑا سا اسرائیلیوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ دی ہے بات یہودیوں کو کہ جی میں دیکھیے آپ کا کتنا میری خواہش ہے کہ اسرائیل کو میں تھوڑی ایک بات کر دی, اب اس کو استعمال زیادہ نہیں کریں گے. اور تھوڑا سا ایک لحاظ سے یہ بھی ہے کہ فیس سیور بھی چاہیے امریکہ کو, لیکن یہ فیس سیور بھی نہیں ہے میرے خیال میں, کیونکہ کوئی ممالک آئیں گے تو نہیں, نہ پاکستان آئے گا نہ سعودی عرب آئے گا, اور سعودی عرب میٹر کرتا ہے عرب دنیا میں خاص طور پر, تو اس سے تو یہ نہیں ہونے والا. لیکن میرے خیال میں انہوں نے اسرائیلیوں کو ویسے یا نتنیاہو کو خوش کرنے کے لیے ایک بات کر دی کہ دیکھیے ہم آپ کے انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں, تو اگر ہم ایران کے ساتھ معاہدہ کریں تو آپ بھی اس کو تسلیم کر لیں, ہم تو آپ کے دیکھیے بہت خیر خواہ ہیں اور آپ کا ہر مفاد ہمیں عزیز ہے, اس لیے ہم نے اس کو لنک کیا ہے. لیکن آپ کو اس لنک کو یہ مت سمجھیے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے, مطلب ٹھیک ہم نے بات کر دی, ہمیں معلوم تھا کہ دنیا ریجیکٹ کرے گی, لیکن ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. صحیح. تو میرے خیال میں اس تناظر میں بات کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تھوڑا سا اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے کہ وہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ ہو رہا ہے اس میں کچھ رکاوٹ پیدا نہ کرے اور وہ جو ہے بات کو مانے. اب دوسرا سوال یہ بھی بیچ میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا لیبنان کا جو معاملہ ہے وہ بھی ایران جب تک وہ حل نہیں ہوتا ایران یہ معاہدہ کرے گا. ایران کی جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے تو بڑی کلیئر ہے, لیکن کچھ تجزیہ نگاروں کا خیال ہے, میرا اپنا بھی شاید خیال یہی ہے کہ ایران بہت زیادہ اس پہ انسسٹ نہ کرے, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ بہت لارجر ایشوز ہیں. اس وقت ممکن ہے کہ جب یہ ٹینٹیٹیو معاہدہ ہو جاتا ہے, ایم او یو سائن ہوتا ہے یا فریم ورک ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے, تو اس میں جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا تھا جو ہماری ایک اسپیکولیشن تھی, جو ہمارا خیال تھا کہ 30 دن دیں گے یا 60 دن دیں گے تو اس دوران یہ معاملات آگے طے ہوں گے, کیونکہ اس وقت تو یہ معاملات طے نہیں ہو سکتے نا. اس وقت تو یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کھل جائے اور اس پہ جو ٹول ہے وہ نہ لگے, اور پھر یہ ہے کہ بلاکیڈ ختم ہو جائے, یہ چیزیں ہیں, اور پھر سیز فائر رہے برقرار رہے, یہ چیزیں اس وقت ہیں. اب اس میں ایک اور بھی جو ہے ایک نیا پینڈوراز باکس بھی کھول دیا. عمان کو بھی دھمکی دے ڈالی صدر ٹرمپ نے کہ اگر آپ نے ایران کے ساتھ مل کر ٹول وغیرہ چارجز وغیرہ لگائے تو ہم آپ کو بھی اڑا دیں گے, ختم کر دیں گے. تو اس کا ریئیکشن الٹا ہوا, عمان نے ایک ڈکری پاس کر دی کہ ایران کے ساتھ مزید تعلقات ہم بڑھائیں گے. اور وہ یہ دیکھیے اس میں تھوڑی سی کمپلیکیشن ہے. لا آف دا سی جو ہے نا اس میں ایک تو ٹیریٹوریل واٹرز ہیں دونوں سائڈ پہ, اور اتنا نیرو ہے یہ اسٹریٹ آف ہارموز کہ اب لا محالہ یا تو عمان کے ٹیریٹوریل واٹر سے جاتی ہیں شپس یا کارگو جو بھی کنٹینرز ہیں, یا پھر ایران کے ٹیریٹوریل واٹر سے. تو ان دونوں کو اگر یہ کوئی مل کے ایسا ایگریمنٹ کر لیتے ہیں جو کہ 1974 کا ان کا پروٹوکول بھی ہے, تو اس کے تحت ریگولیٹ کرتے ہیں تو وہ بالکل حق بجانب ہیں. لیکن ٹول کے معاملے میں ابھی تھوڑا سا یہ ایک ایسا کوشچن ہے which can be debated from legal point of view. تو اس میں جو ہے رائے منقسم ہے, کوئی ایک بات نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ عمان نے بھی کہا ہے کہ جی ہاں اگر ہم ریگولیٹ کریں گے, انوائرمنٹل پروٹیکشن کی بات کریں گے, سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے, تو پھر کچھ نہ کچھ تو چارج کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ ہائی سیز نہیں ہے, یہ تو ہمارے ٹیریٹوریل واٹرز ہیں. تو اب یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے. لیگیلٹی کی جو بات کی ابھی تک جو کچھ بھی امریکہ یا اسرائیل کر رہے ہیں اس میں سے لیگل تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس وقت دنیا مختلف طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے. اچھا, اگلا جو آپ نے سوال کیا نا کہ مذاکرات کہاں ہوں گے, مذاکرات تو دیکھیے نا ابھی 2-3 چیزیں جیسے میں نے کہا نا, ایک تو اسٹریٹ آف ہارموز کا کھلنا, اور دوسرا جو ہے جنگ بندی کا برقرار رہنا. تیسرا پوائنٹ بھی آج اس پہ ایران انسسٹ کر رہا ہے, وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ جی مذاکرات شروع ہوں, ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے فروزن ایسٹس ہیں,
تقریباً $6 بلین کے قریب، اس کو فوری طور پہ انفریز کیا جائے، ریلیز کیا جائے۔ اچھا، یہ ڈالر کون سے ہیں؟ یہ ڈالر جو $6 بلین ہیں، یہ ساؤتھ کوریا کے پاس پڑے ہوئے تھے، ایران کے، جو ایران سپلائی کرتا تھا آئل۔ 2018 میں جب یہ صدر ٹرمپ JCPOA سے جو ایران نیوکلیئر ڈیل تھی اس سے جب وڈرا کیا تھا نا، تو صدر ٹرمپ نے سارے ایسیڈز ہی فریز کر دیے تھے ایران کے، دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کا زور چلتا تھا۔ تو جو ساؤتھ کوریا میں $6 بلین ایران کے پڑے ہوئے تھے وہی فریز ہو گئے۔ 2022 سے 23 میں جب امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ کچھ ایفرٹس ہو رہی تھیں کہ JCPOA کو ریوائیو کیا جائے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے تحت، تو اس میں 2023 میں ان $6 بلین کو ٹرانسفر کر دیا گیا تھا قطر۔ تو اب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کو بھی آپ انفریز کیجئے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا مذاکرات سے پہلے۔ اب مذاکرات کہاں ہوں گے؟ قطر، دوحہ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ میرے خیال میں جو پریفرنس ہوگی امریکہ کی بھی شاید اور ایران کی بھی کسی حد تک میں سمجھتا ہوں وہ ہوگی دوحہ میں ہی ہوگی۔ پاکستان بھی میں ہو سکتے ہیں، لیکن میرا اپنا خیال جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایران کی کوشش ہوگی کس طریقے سے خلیجی ممالک کو بھی ڈیوائیڈ کرے، پہلے سے ہی ڈیوائیڈڈ ہیں، لیکن قطر میں کر کے ایران وڈ میک اے پوائنٹ کہ دیکھیے قطر بھی نیوٹرل ہے، ہمارے ساتھ کھڑا ہے، مستقبل کے لیے بھی راستے کھل جاتے ہیں نا خلیجی ممالک میں۔ تو اور پھر میرے خیال میں امریکہ کو بھی کسی حد تک سوٹ کرتا ہے، پہلے بھی وہ وہاں پہ قطر میں سیکیورٹی کے اس طرح ایشوز نہیں ہیں جو شاید پاکستان میں ہوں۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے اگر مذاکرات 30 یا 60 دنوں کے لیے جب تک جتنے بھی راؤنڈز ہوں گے، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ ہوں گے دوحہ میں یا کسی اور شہر میں ہو سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں ممکن ہے کہ جو سیریمنی ہو، اگر سیریمنی ہوتی ہے ٹینٹیٹیو ایگریمنٹ کو، اس فریم ورک ایگریمنٹ کو سائن کرنے کی، وہ شاید اسلام آباد میں ہو جائے، وہ پاسبل ہے، اٹس اے ون ٹائم تھنگ، تو وہ ممکن ہے کہ اسلام آباد میں ہو جائے۔ لیکن جو مذاکرات کے جو راؤنڈز ہوں گے 2 ماہ تک یا 3 ماہ جتنے بھی ہوتے ہیں، جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ لمبا سلسلہ چلے گا، ممکن ہے کہ سال تک چلے، who knows، لیکن 2 ماہ کی بات کر رہے ہیں تو شاید وہ دوحہ میں ہی ہوں۔ صحیح۔ ویورز آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان اور انڈیا کے مابین مقابلہ کس چیز کا جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔